بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے یہ ان کی باتیں سن کے پہلے تو بہت زیادہ ہنسی آئی، اور اس کے بعد ان کی قابلیت جو ہے وہ بھی معلوم ہو گئی۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جس کتاب کا نام بولا ہے اس کتاب کا نام بھی انہیں ٹھیک سے یاد نہیں۔ رد المختار، جو در مختار کا حاشیہ ہے امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا نام رد المختار ہے ہا کے ساتھ، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رد المختار ہے خا کے ساتھ، تو انہیں نام ہی نہیں معلوم کتاب کا۔ دوسری بات، کتب معتبرہ ہوتا ہے اس میں مفعول، معتبرہ نہیں ہوتا ہے اس میں فاعل۔ تیسری بات، ولا یلی، یہ یلی ہے، یلا نہیں ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں، بما یلا وجہہ، تو یلا نہیں ہوتا ہے، ولا یلی۔ اچھا، اور انہوں نے جو فالٹ اس میں کیے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، پہلی بات تو انہوں نے رد المختار کا حوالہ ہی غلط پیش کیا ہے، یعنی اس میں دھاندلی انہوں نے کی ہے، آدھی بات چھپا دی اور آدھی پیش کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات ثابت کی ہے، یعنی داڑھی جو ہے وہ واجب ہے، واجب کی جو تعریف انہوں نے پیش کی ہے وہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی ہے، اور امام ابن عابدین شامی ابھی 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ 200 سال پہلے کے بزرگ کی کتاب سے انہوں نے اپنے لیے دلیل پیش کی ہے، انہوں نے جو تعریف بیان کی ہے، اور ان کے خلاف میں اگر کوئی داڑھی کا واجب ثابت کرنا چاہے تو وہ 400 سال پہلے کی بھی دلیل دے تب بھی نہیں چلے گی۔ یعنی اگر وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو امام شامی سے پہلے کے ہیں ان کی دلیل دے تو وہ نہیں چلے گی، یہاں تک کہ وہ امام اعظم کے شاگردوں کی، امام محمد، امام ابی یوسف رحمہم اللہ کے حوالے پیش کرے تب بات قبول نہیں ہوگی۔ یہ ان کے کون سے قانون ہیں یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ آخر یہ جو ہے وہ 12 صدی کے بعد کا حوالہ دیں تو چل جائے گا، اور کوئی امام اعظم کا شاگرد کا حوالہ دے تب نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمارے نزدیک، یعنی فقہ حنفی میں امام اعظم کے نزدیک قربانی واجب ہے فصل لربک ونحر سے، یعنی ونحر جو ہے یہ قطعی دلالت نہیں رہا، اس کے معنی میں علماء کا اختلاف ہو گیا۔ تو ان صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بھی ہمارے یہاں قربانی کی دلیل ہے، لیکن قربانی کا وجوب فقہاء کرام نے حدیث شریف سے ثابت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، من لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو صاحب استطاعت ہو اور استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی سختی فرمائی، اس سختی کی بنیاد پر فقہاء حنفیہ نے قربانی کے وجوب کا قول کیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور انہوں نے کی کہ مذہب 4 ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ کے مذہب ہیں، تو 5واں کوئی مانتا بھی نہیں ہے، سیدھی بات۔ پھر انہوں نے جو ہے دلیل مانگی، فقہ حنفی میں دوسرے مذاہب سے دلیل مانگ رہے ہیں، تو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب کی اپنی اصطلاحات الگ ہیں۔ جہاں تک رہی بات واجب کی، تو امام شافعی کے نزدیک واجب کوئی چیز نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک واجب فرض کا مترادف ہے، ہمارے نزدیک فرض اور سنت کے بیچ میں ایک حکم ہے واجب، لیکن امام شافعی کے نزدیک فرض کے بعد جو حکم ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب وہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ فرض کو واجب کہتے ہیں، واجب جو ہمارے نزدیک واجب ہوتا ہے وہ امام شافعی کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی کے نزدیک جماعت بھی سنت ہے، وطر بھی سنت ہے، قربانی بھی سنت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک واجب کوئی شے نہیں ہے۔ اب آ جائیں کہ ان صاحب نے 3 چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج، پہلی تو ان کی قابلیت میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ کتنے قابل ہیں اور کتنی قابلیت والی انہوں نے بات کہی ہے۔ اب ان کی جو پہلا چیلنج ہے کہ کوئی شخص قرآن میں دکھا دے، تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے قرآن میں داڑھی کا جو ذکر کیا فرعون اور حضرت موسیٰ کا، تو داڑھی کا جو ذکر ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑنے کا ذکر قرآن میں ہے، فرعون کی داڑھی پکڑنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو ان صاحب کو اتنا ہی شعور نہیں ہے
کہ وہ داڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی پکڑی تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی تھی. تو اور پھر اس پر یہ کہا لگانا کہ تم فرعونی ہو جو داڑھی کو قرآن سے ثابت کریں، یہ جہالت بر جہالت ہے. اب رہی بات یہ کہ کیا قرآن سے داڑھی کا وجوب ثابت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، قرآن سے داڑھی کا وجوب ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن سے ثابت چیز کیا ہوتی ہے، کون سی چیز قرآن سے ثابت مانی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک حدیث بیان کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنسمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن والمغیرات لخلق اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک حدیث بیان کی جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی بال کو گودنے والی اور گدوانے والی پر، اور دانتوں کے درمیان درار کھڑکیاں پیدا کرنے والیوں پر، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے والیوں پر. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث بیان کی تو ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، اول سے آخر تک قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اور تم عورتوں پر لعنت کر رہے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں تمہیں مل جاتا، اور میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ قرآن میں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں، جو چیز عطا کریں تو اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو حضور علیہ السلام کا فرمان اور آپ کی اطاعت قرآن سے ثابت ہے. حضور کے یہ فرمانے پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حرم مکی میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھ سے چاہیں سوال پوچھو، اور جو سوال پوچھو گے میں اس کا قرآن سے جواب دوں گا. ایک شخص نے آپ سے احرام کی حالت میں زنبور کے قتل کرنے کا حکم معلوم کیا. تو آپ نے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ تلاوت کی قرآن عظیم کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پھر اس کے بعد ایک حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے خلفائے راشدین کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی اطاعت کا حضور نے حکم عطا فرمایا. پھر آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت دی ہے. تو آپ نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کی حالت میں زنبور کے قتل کی اجازت عطا فرمائی ہے. تو اور آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن سے جواب ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں ہر بات کا جواب قرآن سے دوں گا، چونکہ قرآن میں ہے کہ رسول جو کہیں وہ مان لو، جو منع کریں اس سے رک جاؤ. اور رسول نے خود ان خلفائے راشدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے ہیں اور انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ حدیث شریف سے جو بات ثابت ہو وہ قرآن سے ثابت مانی جاتی ہے. تو انصاف کا یہ کہنا کہ قرآن سے کوئی دکھائے تو حدیث سے دکھانا یہ قرآن سے دکھانا ہے، ما آتاکم الرسول کے بموجب. دوسرا انہوں نے کہا کہ حدیث میں دکھا دے. تیسرا انہوں نے کہا کہ امام اعظم کی کتاب میں دکھا دے، شاگردوں کی کتاب میں نہ دکھائے. تو اب پہلے بات کا ہم جواب دے چکے کہ قرآن عظیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے حدیث سے ثابت کرنا قرآن سے ثابت کرنا ہے. اب انہوں نے واجب کی تعریف بیان کی، اور وہ بھی رد المحتار سے انہوں نے تعریف بیان کی، اس میں ڈنڈی مار دی. رد المحتار میں پوری بات ایسی ذکر ہے کہ عدلہ سمعیہ کی 4 قسمیں ہیں، یعنی جو قرآن و حدیث کی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ دلیل 4 قسموں کی ہوتی ہیں. قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، پہلی دلیل. دوسری دلیل قطعی الدلالت، ظنی الثبوت. تیسری دلیل ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، یعنی ظنی الثبوت قطعی الدلالت. اور چوتھی دلیل ہوتی ہے کہ جو ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت ہو. پہلی دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور 2 دلیلوں سے
انہوں نے یہاں ڈنڈی مار دی کہ انہوں نے کہا کہ قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت جیسے قرآن کی وہ آیات کے جن کی تعویل کی گئی ہے، آیات مؤولہ، یہ تو انہوں نے بتا دیا، لیکن وہیں امام شامی نے یہ بھی کہا ہے کہ تیسری قسم جو ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے اس سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہاں ڈنڈی مار دی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ خبر آحاد کہ جن کا معنی قطعی ہو، یہاں انہوں نے ڈنڈی مار دی، کیونکہ داڑھی کا وجوب اسی تیسری قسم سے ثابت ہے۔ اب داڑھی کا وجوب اسی تیسری قسم سے ثابت ہے، اس لیے انہوں نے اس میں ڈنڈی مار دی اور اس کو بتایا نہیں۔ اور چونکہ عوام کا مجمع ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے جو چاہیں آپ کہہ کر گزر جائیں۔ مزہ تو تب ہے کہ جب سامنے آپ علماء کے سامنے بیٹھیں، علماء کے سامنے آپ بول کر دکھائیں۔ تو انہوں نے جو بات پیش کی اس میں ڈنڈی ماری۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واجب کیا ہوتا ہے۔ فقہ حنفی میں واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کی دلیل، جس دلیل میں یا تو ثبوت میں ظن ہو یا دلالت میں ظن ہو، یعنی قطعی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے قرآن کی آیات وہ قرآن ہے، قرآن کی جو بھی آیات قرآن میں لکھی ہیں وہ یہ ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو یہ ہو گیا قطعی الثبوت، اس کا قرآن ہونا یہ قطعی ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح حدیث متواتر ہے، حدیث سے بھی فرض ثابت ہوتا ہے، جیسے حدیث متواتر بھی چونکہ قطعی الثبوت ہوتی ہے، اگر وہ قطعی الدلالت بھی ہے تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اور واجب وہ ہے کہ جس کے ثبوت میں یا جس کی دلالت میں ظن ہو، اب چاہے وہ قرآن کی وہ آیت ہو کہ جس کی دلالت میں ظن ہو، یا وہ حدیث ہو جس کی دلالت قطعی ہو اور ثبوت میں ظن ہو، یا حدیث متواتر ہو اور اس کی دلالت میں ظن ہو۔ اب وہ احادیث کہ جس میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، داڑھی بڑھانے کی جو احادیث ہیں وہ متواتر المعنی ہیں، یعنی قطعی الثبوت ہیں، یعنی نہیں قطعی الثبوت نہیں، قطعی الدلالت ہیں، یعنی ان کی دلالت داڑھی کے بڑھانے پر یہ قطعی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ تمام احادیث جو متواتر المعنی ہیں وہ داڑھی کو بڑھانے کا حکم دے رہی ہیں، اعفاء اللحیٰ کا اس میں حکم دیا گیا۔ اور پھر اچھا ایک بات اور بتاؤں، انہوں نے جو حدیث پیش کی جو شوارب، تو شوارب کو سوارب پڑھا، اور وعف اللحیٰ ہے تو اس کو پڑھا لحا۔ اب پتہ نہیں یہ کہاں سے عربی پڑھ کے آئے ہیں اور کیسے مفتی اور کیسے عالم ہیں، واللہ عالم۔ تو جو حدیث کے بڑھانے کا حکم دے رہی ہیں وہ احادیث ان کی دلالت میں قطع ہے لیکن ثبوت میں جو ہے وہ ظن ہے، چونکہ وہ خبر آحاد ہیں۔ یہی تیسری قسم امام شامی نے ذکر کی ہے۔ تو حدیث سے داڑھی کے وجوب کا ثبوت ملتا ہے، چونکہ داڑھی کی جو حدیثیں ہیں جن میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے وہ ظنی الثبوت ہیں اور قطعی الدلالت ہیں، جیسے کہ امام شامی نے تیسری قسم بیان کی کہ جیسے وہ خبر واحد یا خبر آحاد کہ جن کی دلالت قطعی ہو، جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے اسی میں سے۔ اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے حضرت علی کا حوالہ دیا کہ حضرت علی جو ہے وہ داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک مشت سے کم کرنا اس میں اس کی دلالت نہیں ہے کہ وہ ایک مشت سے کم کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مشت سے زیادہ ہو جاتی ہو تب کاٹتے ہوں، ایک مشت کے برابر چھوڑ دیتے ہوں، اس کے زائد جو ہے وہ کاٹتے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مجاہدین میں سے ہے، اور بعض چیزیں مجاہدین کے لیے وہ جائز ہیں۔ جہاد کی حالت میں داڑھی چڑھانے کی اجازت ہے، مونچھیں بڑھانے کی اجازت ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جز الشوارب، یعنی مونچھوں کو پست کرو، لیکن مجاہدین کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ مونچھوں کو بڑا رکھیں، کیونکہ جہاد کے اندر رعب دکھانا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، دشمن کے مقابلے میں لڑنا ہے، تو وہاں مونچھیں بڑھی کرنا اور داڑھی بہت زیادہ لمبی نہ کر کے داڑھی جو ہے متناسب کرنا اور حد متعینہ سے تھوڑی کم کر لینا،
تو یہ بھی مجاہدین کے لیے اجازت ہے۔ اور خضاب لگانا جیسے جائز نہیں ہے کہ آپ سفید بالوں کو کالا کر لیں، لیکن مجاہدین کے لیے جائز ہے کہ وہ جہاد میں خضاب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی کی جو بات پیش کی ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ مجاہدین میں سے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ حالت جہاد میں نہیں ہیں۔ پھر حضرت علی کی بات سے آپ جو ہے استدلال کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑ دیں گے، جبکہ شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال نہیں۔ حضرت علی کے جو اقوال، صحابہ کرام کے وہ اقوال و افعال جو دلیل بنتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں، ورنہ ان کا اپنا کوئی فعل جو ہے وہ دلیل نہیں بنتا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل چھوڑ دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے متعلق بے شمار حدیث پاک ہیں، شمائل ترمذی میں ہو یا دوسری حدیث کی کتاب میں، آپ کی جو داڑھی ہے اس داڑھی کی کیفیت جو بیان کی ہے تو مختلف الفاظ سے وہ کیفیت بیان کی ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کث اللحیہ، آپ کی داڑھی گھنی تھی، کہیں فرمایا گیا عظیم اللحیہ کہ آپ کی داڑھی بڑی تھی، کہیں فرمایا گیا کانت لحیتہ قد ملأت من ہا ہونا الی ہا ہونا، یعنی چہرے کی ایک جانب سے دوسری جانب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی بھری ہوئی تھی۔ کہیں فرمایا گیا کثیر شعر الرأس واللحیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے بال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال زیادہ تھے، گھنے تھے۔ تو یہ احادیث کریمہ بتا رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی تھی وہ داڑھی مبارک گھنی تھی اور بال اس میں زیادہ تھے، اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی داڑھی کاٹی ہو اور آپ نے ایک مشت سے کم کی ہو۔ ایک مشت سے زیادہ آپ کاٹتے تھے، ایک مشت سے کم نہیں کاٹتے تھے۔ اب فقہ حنفی انہوں نے ذکر کیا امام شامی کی اصطلاح۔ اب آپ امام شامی سے پہلے کے بزرگ اور خاتمۃ المحققین یعنی محقق علی الاطلاق حضرت امام کمال ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حضور کا عمل کہ جس میں ایک مرتبہ بھی ترک ثابت نہ ہو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت کہ جو سنت حضور نے ایک مرتبہ بھی نہ چھوڑی ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہ امام کمال ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا۔ تو داڑھی حضور کی وہ سنت ہے کہ جو حضور نے ایک مرتبہ بھی اس کو ترک نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی آپ نے داڑھی نہیں کٹوائی۔ تو اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، بلکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نہیں ہیں، حضور نے فرمایا 10 چیزیں وہ ہیں جو فطرت میں سے ہیں اور تمام انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں، وہ سنن انبیاء ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے جو ہے وہ داڑھی کا بڑھانا بھی ذکر کیا ہے کہ اعفاء اللحیہ یہ فطرت میں سے ہے، یعنی فطری چیز ہے کہ ہم داڑھی کو بڑھائیں۔ اچھا، تو 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات انہوں نے قرآن سے کہا، تو ہم نے بتا دیا کہ قرآن سے ثابت چیز، حدیث سے ثابت چیز بھی قرآن سے ثابت چیز ہے، اور قرآن میں جو انہوں نے فرعون کا ذکر کیا وہ فرعون کا ذکر نہیں، وہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، یہ ان کی دھاندلی ہے۔ دوسری بات، حدیث سے انہوں نے جو بات پیش کی، تو حدیث سے ہم بتا چکے کہ حدیث یہاں متواتر المعنی ہے کہ جن کی ثبوت میں تو ظن ہے لیکن ان کی دلالت میں قطع ہے، اور وہ قطعی دلالت ہیں کہ جس سے واجب ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ امام شامی نے وہیں جہاں سے آپ نے جواب جو ہے حوالہ پیش کیا ہے، وہیں امام شامی نے یہ ذکر کیا ہے کہ دوسری اور تیسری قسم سے جو ہے وہ وجوب ثابت ہوتا ہے، اور تیسری قسم کی مثال آپ نے کہا وہ حدیث آحاد کے جو قطعی دلالت ہوں۔ اب رہ گئی تیسری بات، انہوں نے تیسری بات کہی کہ 4 امام ہیں، چاروں میں سے کسی کی دکھا دیں یا امام اعظم کی کتاب سے دکھا دیں، اور امام اعظم کی ایک کتاب فقہ اکبر کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ مجھے ہنسی آتی ہے ان کی جہالت پر کہ آخر یہ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتاب کون سے فن میں ہے۔ امام اعظم کی کتاب فقہ اکبر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے فقہ اکبر پڑھی ہے اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے۔
تو جناب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے فقہ اکبر پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ فقہ اکبر فقہ کی کتاب نہیں ہے، فقہ اکبر عقائد کی کتاب ہے۔ فقہ اکبر کا نام فقہ اکبر امام اعظم نے اس لیے رکھا کہ امام اعظم کے زمانے میں فقہ اور عقائد یہ ایک ہی میں تھے، اور امام اعظم کے نزدیک فقہ کی جو تعریف ہے وہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ہے، جس میں عقائد شامل ہیں۔ تو امام اعظم کی کتاب فقہ الاکبر یہ عقائد کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب نہیں ہے۔ رہی دوسری بات کہ فقہ حنفی کی اگر کوئی ہم فقہی مسائل بیان کریں گے تو اس میں امام اعظم کی کتاب ہمیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ امام اعظم نے فقہ میں کتابیں نہیں لکھی ہیں، اور جو آپ نے مسائل بیان کیے وہ آپ کے شاگردوں نے نقل کیے ہیں۔ اور جو فقہ حنفی کا اثاثہ جس کو مانا جاتا ہے، بنیاد جو مانی جاتی ہے، وہ امام محمد کی 6 کتابیں ہیں کہ جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اور وہ 6 کتابیں ہیں کہ الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، المبسوط، الزیادات۔ یہ 6 کتابیں ہیں امام محمد کی، جو امام محمد نے امام اعظم سے ذکر فرمائی ہیں۔ انہی 6 کتابوں کا نام ظاہر الروایہ ہے، اور ظاہر الروایہ ہی اصل مذہب فقہ حنفی ہے۔ تو ان صاحب نے کس طرح فقہ اکبر پڑھی ہے، یہ بات انہی سے، ان کی بات سے معلوم چل جاتا ہے کہ کیسی انہوں نے فقہ اکبر پڑھی ہے، کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ فقہ اکبر کون سے فن کی کتاب ہے۔ بہرحال آڈیو بہت لمبی ہو گئی، باتیں تو بہت ہیں اور بہت ساری دلائل ہیں، اگر ہم پیش کریں تو جو ہے گھنٹے ایسے ہی گزر جائیں گے، اور تو 20 منٹ سے زیادہ کی آڈیو ہو چکی ہے، اس لیے میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ فقہ حنفی کے اصول کے مطابق داڑھی کا وجوب حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت چیز قرآن سے ثابت چیز ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں نے پیش کی، حضرت امام شافعی کا واقعہ پیش کیا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میں قرآن سے جواب دوں گا، اور آپ نے حضرت عمر کے قول سے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس عورت کو کہا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں اس کا جواب ملتا، اور آپ نے قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یہ ذکر کیا۔ تو دونوں دلیلیں یہ، اس کے علاوہ بہت ساری دلیل ہیں، اگر وہ پیش کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ المختصر یہ کہ فقہ حنفی کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ثابت ہے، اور اسی اصل سے ثابت ہے، وہیں سے ثابت ہے کہ جہاں سے تم نے بات پیش کی ہے، لیکن تم نے بات پیش کرنے میں ڈنڈی ماری ہے، تم نے دوسری قسم امام شامی نے جو بیان کی وہ تو بیان کر دی کہ قرآن کی وہ آیات کہ جن میں تعویل کی گئی ہو، آیات معولہ جس میں اختلاف ہو، اور لیکن تیسری قسم امام شامی نے یہی فرمایا کہ دوسری اور تیسری قسم سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تیسری قسم تو میں نے ذکر نہیں کی کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ تیسری قسم ہی وہ ہے کہ جس میں داڑھی کا وجوب ثابت ہے۔ اب معلوم تھا بھی یا نہیں معلوم تھا، واللہ اعلم۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے کافی ہوگی، اور اگر اور کوئی آپ کو شبہ ہو تو آپ دوبارہ بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔